الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز ذی وقار سامعین محترم، ماقبل جمعہ جس موضوع پر پڑھایا گیا کہ پیارے پیغمبر کے اخلاق بھی سیرت النبی کا حصہ ہیں، اور ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے، تو یقیناً جو نقش پیارے پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں ان پر ہی چلنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی سیرت کا عنوان رکھا
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنے، رسالت کا منصب اور تاج جب سر پر سجایا گیا تو اس وقت سے لے کر 63 سال کی زندگی میں پیارے پیغمبر نے ایک ہی چیز کی دعوت دی، وہ تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور پیارے پیغمبر کے اخلاق قرآن مقدس کے مطابق تھے، تو سمجھ آئی کہ لوگ پیارے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھ کر، قرآن کو سن کر رائے راست پر آئے۔ یعنی یہ چیزیں اللہ نے ذریعہ بنا دی، سبب بنا دی لوگوں کے لیے، وگرنہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماقبل جمعہ کا بیان کا آخری حصہ ذہن میں لاؤ، جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر ساری صورتحال بیان کروائی کہ اے ورقہ بن نوفل، تو اپنے اس بھتیجے کے پیغام کو سن، اس کی بات کو سمجھ، یہ کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ سارا حال بیان کر دیا جو جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کو قرآن مقدس سنایا تھا، اور اس بات کی تلقین کی کہ آج میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو قرآن مقدس لے کر آ رہا ہوں، اور آپ نے تبلیغ بھی کرنی ہے تو اسی قرآن سے کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو جب یہ نبوت مل گئی، ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ تیری بات میں سمجھ چکا ہوں، تیرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے آپ کو قرآن مقدس بتلایا، تو آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، خلاصہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کے پاس آتا رہا، اور وہ فرشتہ جس پیغمبر کے پاس بھی آیا اس نے اللہ کی وہ دعوت دینے کا حکم دیا کہ جس دعوت سے سارے کے سارے انبیاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کاش کہ میں بھی اس وقت زندہ رہتا جس وقت آپ کو آپ کی قوم اسی مسئلہ کی وجہ سے اس مکہ سے چھوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کر فرمایا اے ورقہ بن نوفل، کیا یہ قوم مجھے اس مکہ سے نکال دے گی جو بچوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والی، بڑوں سے زیادہ احترام کرنے والی، اپنے جھگڑوں کے اندر مجھے فیصل ماننے والی، جج تسلیم کرنے والی، کیا یہ لوگ جو مجھے نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ مجھے امین اور صادق کے لقب سے پکارتے ہیں، کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے پھر وہی جواب دیا، ہاں میرا بھتیجا محمد، یہ کام، یہ پیغام، یہ دعوت جس نے بھی اس کام کو کیا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ تو میرے دوستو، وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے جب پیارے پیغمبر تنے تنہا رات کی تاریکیوں میں مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ مسئلہ توحید تھا، مسئلہ توحید تھا۔ 3 سال 4 سال تک اللہ کے رسول
مسئلہ توحید کو بیان کرتے رہے چھپ چھپ کر، کیونکہ اعلانیہ مسئلہ توحید بیان کرنے کا حکم نہیں تھا۔ 35-40 آدمی مسلمان ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ چونکہ سلسلہ جاری و ساری تھا، یہ غلبہ آنا تھا، یہ انقلاب آنا تھا، اس انقلاب نے رکنا نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرا محبوب پیغمبر، اب چھپ چھپ کر قرآن سنانے کے وقت نہیں رہا، اب اعلان کر دے، اب اعلان کر۔ اور اعلان ایسا نہیں بلکہ ظاہری طور پر اعلان کر۔ اعلان اس ہی کو کہتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے۔ اور اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب کا کتنا خیال رکھا، یہ نہیں کہا اے محمد اٹھ، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی نا، نبی علیہ السلام گھبرائے اور آ کر گھر میں کہا زمبلونی دسرونی، میرے اوپر کپڑا اوڑھ دو، مجھے بہت پریشانی ہے۔ تو اللہ کو وہ ادا بڑی پسند آئی۔ جب اللہ نے دوبارہ وحی نازل کی نا تو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے، اے کمل کر کے سونے والے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے پیغمبر، تیرا اوڑھنا کملیوں کو مجھے بڑا پسند آتا ہے، مگر یہ واعظ، یہ تبلیغ، یہ بیان، یہ دعوت، یہ قرآن چرپائیوں پہ، بستروں پہ لیٹ کر نہیں سنایا جاتا۔ یا ایھا المدثر، اے کملی والے، قم کھڑے ہو جاؤ نا، بستروں کو چھوڑ دو نا۔ کیا کرنا ہے اللہ؟ فرمایا قم فانذر وربک فکبر، ڈرا تو لوگوں کو، کس سے ڈراؤں؟ فرمایا فربک، اپنے رب سے ڈرانا، اپنے رب کی تکبیریں بیان کر، اپنے رب کی حمدیں اور ثنائیں بیان کر۔ یہ مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے تو ہیں مگر اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں مگر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے تو ہیں مگر اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگتے بھی ہیں۔ تو ان کے سامنے اللہ کی اتنی کبریائی بیان کر، اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کی اتنی بڑائی بیان کر، اللہ کی تعریفیں اور خوبیاں اتنی بیان کر کہ سارے کے سارے مشرک بول اٹھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ ایسا بیان کر، ایسی تکبیریں بیان کر، ایسی حمدیں اور ثنائیں بیان کر۔ میرا دوست، اللہ کے پیارے پیغمبر نے پھر اعلان کیا۔ کہاں اعلان کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا او میرا محبوب پیغمبر قم فانذر، اٹھ اور ڈرا لوگوں کو۔ اور کس کو ڈراؤں؟ اللہ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے بابا ابراہیم کی یاد تازہ کر، جس طرح انہوں نے وعظ اور تبلیغ اور پیغام اور توحید کا کام شروع کیا، انہوں نے باہر علاقے والوں کو
بستی والوں کو، ملک اور شہر والوں کو نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر آئے اور اپنے گھر والوں کا کہا، اذ قال لأبی یا ابت، سب سے پہلے وعظ تبلیغ شروع کیا تو اپنے باپ کو کہا، اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی۔ اور تبلیغ کا سب سے پہلے عام ادب اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب تم کوئی بات صحیح سمجھانا چاہو تو لوگوں کو بعد میں کہو، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تعلیم و تربیت شروع کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قبیلے والوں کو بلا کر ان کو واعظ تبلیغ کیا، اور قبیلے بھی آ گئے، سارے قبیلے والوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات سنی، مگر ابو لہب نے گستاخی کی نہیں سنی۔ جب اپنے قبیلے والوں کو واعظ کر لیا نا، جب اعلان کا حکم جو تھا تو پیغمبر تو میں پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ایسا پورا کرتا ہے نا جیسے حکم نازل ہوتا ہے۔ آج ہم تو ایسا پورا نہیں کر سکتے، اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے قبیلے والوں کو تبلیغ کی، واعظ کیا، خطاب کیا اور کہا، او کائنات کے لوگوں، تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کے لیے نہیں پکارتا، اور سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے ساتھ اپنا دل جوڑ لو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے واعظ شروع کیا، گھر کے اندر واعظ کیا، پھر چڑھ گئے پہاڑی پر، وہاں ایک کپڑے کو ہلایا۔ اس دور کے اندر یہ عادت ہوتی تھی، یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی عام کام ہوتا، سب کو آگاہ کرنا ہوتا، سب کو جمع کرنا ہوتا تو کپڑا ہلا کر سب کو اکٹھا کیا جاتا۔ اللہ کے رسول بھی کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں پر کپڑا ہلانے لگ گئے، وہاں پر سارے کے سارے قبیلوں کو آوازیں لگانے لگ گئے، او بنی ہاشم آ جاؤ میرے پاس، اے عبد مناف میرے پاس آ جاؤ۔ سارے قبیلوں کا نام لیا، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او لوگو، تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، اے محمد پوچھ، کیا بات پوچھنا چاہتا ہے، کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے لگے گا اور تم اپنی جان بچا لو، اگر یہ بات میں آپ کو کہوں اور آپ میری بات کو مان لو گے یا نہیں مان لو گے؟ سارے کے سارے ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ مکہ کے اندر کون چڑھائی کرنے والا آ رہا ہے؟ مکہ پر کون حملہ کرنے والے آ رہا ہے؟ مکہ کو تیز و نیز کرنے والا کون آ رہا ہے؟ ہم تو مارے گئے۔ سب کے سب نے اپنی ایڑیاں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں کے اندر کوئی لشکر کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے، اے محمد تیری سچائی اتنی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لشکر نہیں آ رہا، مگر تیری زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے رسول نے امتحان لیا ان سے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ ان سب نے دیکھا بڑے پریشان ہو کر کہ یہ کبھی جھوٹ ہو نہیں بولتا، لیکن انہوں نے کہا، ہماری آنکھیں تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا جو واقعہ کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او مکہ والو، میں نے تمہاری زندگی کے اندر، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنے سال کا؟ پیغمبر کو نبوت بھی کتنے سال کے بعد ملی؟ 40 سال کے بعد، کیونکہ اس وقت انسان کی عقل کامل ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا،
تو مجھے بتلاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ میرا دوست، مکہ والے یک زبان ہو کر بولنے لگے، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے کئی بار آزمایا، ہم نے کئی بار آزمایا، ہم نے کئی بار تجربے کیے، مگر حل وجدتمونی صادقا او کاذبا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، تیرے اندر سچ کے علاوہ ہم نے کوئی بات اور پائی ہی نہیں ہے، ہم نے تو تجھے ہر بات کے اندر، ہر قول و فعل کے اندر، ہر وعدے وعید کے اندر، ہر میثاق و عہد کے اندر ہم نے سچا پایا ہے، سچ کے علاوہ تیرے اندر ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو میرا دوست، ایک بات اور بھی سمجھنا، یہ پیارا پیغمبر، یہ نبی ہو سکتا ہے جو اپنی قوم والوں کے سامنے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر رکھ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر رکھ رہا ہے، وگرنہ ہم جیسا مولوی کیوں نہ ہو، لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک دن تمہارے اندر کیسا گزارا۔ لوگ 100 اشکال نکال سکتے ہیں، مگر پیغمبر قربان جاؤں فرمایا میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں، میرے پاس اور کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ نبوت ایسوں کو نہیں دیتا جو جھوٹے ہوں، اللہ نبوت ایسوں کو نہیں دیتا جو بد اخلاق ہوں، اللہ نبوت ان کو نہیں دیتا جن کی زندگی کی سفید چادروں پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہوں۔ میں نے تمہارے سامنے زندگی رکھ دی، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری، بچپن گزارا، میں نے لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، میں نے تمہارے ساتھ تجارت کی، میں نے تمہارے ساتھ کھیل کود کیا، میں نے تمہارے ساتھ سارے کے سارے کام کیے۔ تم مجھے بتاؤ نا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر معاملات کیے، میں نے تمہارے ساتھ بکریاں چرائی ہیں، میں نے سارے کے سارے کام 40 سال کا عرصہ تک گزار دیا، لیکن تم مجھے بتلاؤ نا، میں نے تمہارے اندر جو زندگی گزاری تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو میرے دوستوں، مکہ والوں نے کیا جواب دیا؟ ہم نے تیرے اندر سچ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی ہے۔ تو میرا دوست، اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، یا ایھا الناس، کیا معنی ہے؟ اے لوگو، اس سے مسئلہ ختم نبوت بھی بیان ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے انبیاء آئے، سارے کے سارے پیغمبر آئے، رسول آئے، مگر انہوں نے دعوت جب دی تو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو، اس لیے کہ پیغمبر مبعوث کس کی طرف یہ تھے؟ قوم، قبیلہ، علاقے والوں کی طرف، لیکن میرا محبوب آیا تو اللہ پاک نے وہ قانون ختم کر دیا۔ میرے محبوب کو اللہ نے ارشاد فرمایا، او میرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ پیغمبر، سرور کائنات پیغمبر، او میرا رسولوں کا امام پیغمبر، او میرا رسولوں کا سردار پیغمبر، او سرتاج پیغمبر، او ساقی کوثر پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، تو اعلان کر، ایک قبیلے کے لیے نہیں، 2 قبیلوں کے لیے نہیں، ایک شہر اور بستی کے لیے نہیں، میں نے تجھے رسول بنایا تو کس کے لیے؟ یا ایھا الناس، قیامت تک آنے والا جو مرضی ہوگا، چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو،
چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، عہدیدار کیوں نہ ہو، نیکوکار کیوں نہ ہو، شب گزار کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، شب بیدار کیوں نہ ہو، زاہد و متقی کیوں نہ ہو، محدث و محقق و مفسر کیوں نہ ہو، مگر وہ سارے کے سارے آئیں گے تو تیرے امتی بن کے رہیں گے۔ تجھے میں نے سارے لوگوں کے لیے امام بنایا، میں نے تجھے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول بنایا۔ تیری شریعت چلے گی تو قیامت تک، تیری کتاب چلے گی تو قیامت تک، تیری نبوت چلے گی تو قیامت تک، تیری رسالت چلے گی تو قیامت تک، تیرا دین چلے گا تو قیامت تک، تیرا حکم چلے گا تو قیامت تک۔ تیرے اطاعت کرنے والے چاہے تیری امت کے اندر حضرت عیسیٰ ہی کیوں نہ آ جائیں، ان کو امتی بن کر رہنا ہوگا۔ تیری امت میں حضرت عیسیٰ ہی کیوں نہ آ جائیں، ان کو بھی امتی بن کر رہنا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر پیارے پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اس دجال قادیان کو کس نے یہ عہدہ دیا اور یہ منصب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اللہ پاک نے اس مسئلے کو قرآن مقدس کے اندر 100 آیات سے واضح کیا، مسئلہ ختم نبوت، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے 250 احادیث ایسی ہیں کہ جن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھایا کائنات کے لوگوں، یہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا، پیغمبر عیسیٰ آئیں گے مگر نئے نہیں ہوں گے، ان کو نبوت شریعت پہلے سے ملی ہوگی۔ اس لیے یہ معنی بالکل غلط ہے، یہ قادیانیوں کا معنی ہے جو آج ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی کرتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کے بعد نبی آئے گا مگر نبی کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، نبی کے بعد نئی شریعت اور نئی کتاب والا نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبی آئے گا بھی صحیح تو اس کتاب، اس شریعت اور اس دین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، او میرا محبوب پیغمبر، تو اعلان کر۔ کس کے لیے اعلان کر؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے۔ اے اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کے سب کی طرف، تم سب کی۔ یہاں تک کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یہاں تک کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف آگے شروع۔ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، بات لانے والے کو۔ اللہ کا رسول، جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں رسول ہوں، کس کا؟ اللہ کا، یعنی اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، تو سب خاموش ہو گئے۔ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پیغام کیا ہے؟ جو پیغام اللہ کے رسول لے کر آئے نا، تو بات وہاں پر بگڑ گئی۔ کیا اعلان تھا؟ کیا پیغام تھا؟ مکے والے سارے کے سارے اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، او کائنات کے لوگوں، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی غیب دان، نہیں ہے کوئی حاضر و ناظر، نہیں ہے کوئی قسمتوں کو کھری کرنے والا، نہیں ہے کوئی تقدیروں کو بدلنے والا، نہیں ہے کوئی حاضر و ناظر، نہیں ہے کوئی گنج بخش، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی غوث اعظم، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی نہیں، غیب دان بھی نہیں، دور و نزدیک سے سننے جانے